انسان کی زندگی میں خوشی اور غم، آسانی اور مشکل دونوں آتے ہیں۔ کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں اور کبھی مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان حالات میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن یہاں ایک بنیادی حقیقت سمجھاتا ہے کہ کائنات میں کوئی مصیبت خود بخود نہیں آتی اور نہ ہی کسی انسان یا طاقت کے اختیار میں ہے کہ جس پر چاہے مصیبت ڈال دے۔ سب کچھ صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ التغابن 11۔ ناظرین، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مسلسل مصائب سے گزر رہے تھے۔ مکہ میں برسوں ظلم برداشت کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ وہاں انصار پر دوہری ذمہ داری آ گئی، ایک طرف مہاجرین کو سنبھالنا اور سہارا دینا، دوسری طرف پورے عرب کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ ان سخت حالات میں یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اور نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے دوسروں پر آفت نازل کرے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم اور اس کی مصلحت کے مطابق آتی ہے، اور اس مصلحت کو انسان نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ ایمان باللہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو مصائب کے ہجوم میں بھی راہ راست پر قائم رکھتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ آفات کو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا ہے، یا دنیاوی طاقتوں کو ان کے لانے اور ہٹانے میں مؤثر مانتا ہے، یا خیالی قوتوں کا اثر سمجھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک حد تک مصیبت سہ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہر آستانے پر جھک جاتا ہے، ذلت قبول کر لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اذن سے مصیبت آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹلتی ہے، اس کے دل کو اللہ صبر، تسلیم اور رضا عطا کرتا ہے۔ وہ عزم و ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ طریق سے طریق وقت میں بھی اللہ کی رحمت کی امید اس کے دل میں روشن رہتی ہے۔ کوئی بڑی آفت بھی اسے اتنا پست ہمت نہیں کرتی کہ وہ راہ حق چھوڑ دے یا باطل کے آگے سر جھکا دے۔ اس کے لیے ہر مصیبت نتیجے کے اعتبار سے رحمت بن جاتی ہے، چاہے وہ اس میں جان دے دے یا بخیریت گزر جائے۔ دونوں صورتوں میں وہ کامیاب نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اسی کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ آخر میں آیت یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس درجے کا ایمان ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ اسی دل کو ہدایت بخشتا ہے جس میں ایمان ہو، اور اسی درجہ کی ہدایت دیتا ہے جتنا ایمان پختہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے بے خبر نہیں۔ اس نے ایمان کی دعوت دے کر انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر مومن کن حالات سے گزر رہا ہے اور ایمان کے تقاضے کس طرح پورے کر رہا ہے۔ اسی لیے جو بھی مصیبت اللہ کے اذن سے نازل ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں یقین عطا فرما کہ سب کچھ تیرے اذن سے ہے۔ ہمیں ہر مصیبت میں صبر اور رضا کی دولت دے، اور ہر آزمائش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔